السلام علیکم، میں ہوں علینا شگری۔ گزشتہ 4 ماہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں اور ٹیکس پالیسیز کے حوالے سے خاصی غیر معمولی رہے۔ ایک انٹرنیشنل جو اس وقت صورتحال ہے وہ بھی خاصی کشیدہ دوبارہ ہونے کو ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں غیر یقینی کی صورتحال کو وفاقی حکومت نے آئل کمپنیز کو منافع دینے اور ایف بی آر کی ٹیکس اکٹھا کرنے کی ناکامی کی تلافی کے طور پر استعمال کیا۔ پیٹرولیم لیوی کی مد میں رواں مالی سال 1550 ارب روپے وصول کیے گئے اور حکومت اس پر بھی رکتی نظر نہیں آتی۔ آئندہ مالی سال کے لیے اس ہدف کو بڑھا کر 1730 ارب روپے کیا گیا ہے۔ مارچ سے اب تک پیٹرولیم لیوی سمیت مجموعی ٹیکسز تقریباً 135 روپے فی لیٹر وصول کیے جا رہے ہیں۔ عالمی منڈی میں کمی کے باوجود خام تیل کی قیمتوں میں مقامی سطح پر جو ہے کمی کوئی نظر نہیں آئی۔ گزشتہ روز بھی ان قیمتوں کو برقرار رکھا گیا۔ تاہم ڈیزل پر 6 روپے 57 پیسے اور پیٹرول پر 36 پیسے لیوی کی مد میں ضرور اضافہ کر دیا گیا۔ حکومت کی جانب سے قیمتوں میں اضافہ نہ کرتے وقت جواز جو ہے وہ جنگی صورتحال کا دیا جاتا ہے اور عوام سے یہ وعدے بھی کیے جاتے تھے کہ عالمی منڈی میں جیسے ہی تیل کی قیمتیں کم ہوں گی تو فی الفور اس کو فائدہ جو ہے وہ عوام فوراً پاس آن کر دیا جائے گا۔ آج عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت جنگ کے آغاز کی قیمت سے کم ہے، مگر عوام کو وہ قیمت میسر نہیں جو جنگ سے قبل ملک میں تھی۔ میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو ہی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں گریں گی میں انشاءاللہ وہ فائدہ فی الفور آپ تک پہنچاؤں گا۔ جس طرح یہ معاملہ سیٹل ہوگا تو ہم اسی پھرتی کے ساتھ، اسی تیزی کے ساتھ وہ پرائسز کو دوبارہ ڈاؤن ورڈ ریوائز کر کے لوگوں کی آمدنیاں، پرچیزنگ پاور کس طرح سے بحال کرنی ہے اس کے اوپر جلد از جلد انشاءاللہ تعالی اقدام اٹھائیں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سمیت بیشتر ایسے مسائل ہیں جس کو پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن آن دا ہول کیپٹلائز کرتے ہوئے حکومت کو ایک شدید ٹف ٹائم دے سکتی تھی، مگر پاکستان تحریک انصاف نہ صرف حکومت کو پریشر میں لانے میں ناکام نظر آتی ہے بلکہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے بھی کوئی سیاسی حکمت عملی نہیں بنا سکی ہے۔ جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو اختلافات ہیں وہ بھی سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس نے ڈسپلن کی خلاف ورزی پر اپنے رکن قومی اسمبلی اقبال آفریدی صاحب کی رکنیت معطل کر دی، جس پر اقبال آفریدی صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے قیادت پر سنگین الزامات عائد کیے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے قائدین نے اسپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ مل کر عمران خان صاحب کی ملاقات بند کروا رکھی ہے، اور آفریدی صاحب نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ پارٹی کو موجودہ بحران سے نکالنے کے لیے جو قیادت ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کو ادا کرنی چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک مرکزی کردار ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کے سپورٹ کرنا چاہیے۔ کہ اگر خان کو نکالنا ہے تو پارٹی کا اختیار بہنوں کو دو تاکہ وہ درد و کرب کی وجہ سے جو کر رہے ہیں اور پوری پارٹی اس کا ساتھ دے اور عمران کی رہائی یقینی بنائے۔ خان صاحب نے ہدایت دی ہے کہ آپ اسمبلی بزنس میں چلائیں، اور بہت سارے قائدین ایسے ہیں کہ وہ اسپیکر کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب آپ خان کی ملاقات کریں گے تو وہ تو انسٹرکشن دے گا کہ آپ نے اسمبلی اجلاس نہ چلائے تو ہم نہیں چلا سکیں گے یہاں پہ، لہٰذا اس کی ملاقات بند کریں۔ ناظرین، ملاقات، مذاکرات اور میثاق، یہ 3 چیزوں میں ابھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت ایک کشمکش کی ایک صورتحال میں نظر آتی ہے، جہاں عمران خان صاحب سے ملاقات 6 سے 7 ماہ ہو جانے کے باوجود حکومت اپنے موقف پہ برقرار نظر آتی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف وہ ملاقات کو کیسے حاصل کرے گی، کیسے یقینی بنوائے گی، سو اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اور مذاکرات اور میثاق جمہوریت کے جو حامی ہیں سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف رکن قومی اسمبلی علی محمد خان صاحب اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں۔ علی محمد خان صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ اینڈ لائک آئی سیڈ کہ آپ چونکہ ہمیشہ آپ کی بڑی ایک پازیٹیو گفتگو رہتی ہے مذاکرات کے بھی حوالے سے، میثاق جمہوریت کے حوالے سے سائن کرنے کی بھی آپ حامی ہیں، لیکن یہ جو ملاقات کا مسئلہ پڑ گیا ہے میں اسی سے ہی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی۔ علی محمد خان صاحب، آپ نے بھی ٹویٹ کر کے وہ کنسرنز کا آپ نے اظہار کیا کہ 6-7 ماہ سے عمران خان صاحب سے ان کی کوئی خبر باہر نہیں آ رہی ہے، بشرا بی بی تک ایکسس تھا وہ بھی بالکل چوک نظر آ رہا ہے، اور آپ نے یہاں تک بھی مینشن کیا کہ جیسے میڈیا میں بھی آپ نے کہا کہ آ رہا ہے کہ اگر ہمارے لیڈر سے ملاقات کا کوئی بھی موقع آیا ہے اور کسی نے ضائع کیا ہے تو اس نے ہمارے لیڈر اور مجھ سمیت ہمارے لیڈر کے کروڑوں فالوورز سے بہت زیادہ زیادتی کی ہے۔ یہ کس کی طرف اشارہ ہے علی محمد صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جی۔
قومی اسمبلی کا بجٹ سیشن ختم ہوا، اس میں میری 7 تقاریر کا مجھے موقع ملا. 7 میں سے 4 کو تو مکمل بلیک آؤٹ کیا گیا اور باقی 3 بھی بلیک آؤٹ ہوئی، لیکن وہ جلدی چل گئیں، اور جو 4 تھیں اس میں سے کٹنگ بہت کی گئی، اور اس میں سب میں نے اسی بات پہ زور دیا، حالانکہ میں کوئی غیر آئینی بات کبھی نہیں کرتا. میرا اسی پہ فوکس تھا کہ عمران خان تک رسائی اور رہائی، تمام سیاسی اسیران کے ساتھ بیٹھک، اور اس کے بعد ایک گرینڈ ڈائلاگ. پتہ نہیں کہ اس طرح کی باتوں کا لوگوں پہ یہ غلط اثر کیوں ہوتا ہے، لیکن بہرحال میرا تو موقف بڑا اس پہ کلیئر ہے کہ ان سارے مسائل کا حل جو ہے وہ سیاسی مذاکرات ہیں، اور اس کا کوئی حل فی الحال نظر نہیں آتا. احتجاج بھی ہو سکتا ہے، سیاست میں احتجاج بھی ہوتا ہے، مذاکرات بھی ہوتے ہیں، عدالت سے بھی آپ کو ریلیف ملتا ہے. پاکستان کی سیاسی تاریخ پہ اگر آپ نظر ڈالیں، سیاسی مسائل کا، اور یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، میں پاکستان کی سیاسی تاریخ بلکہ سب کانٹیننٹ کی سیاسی تاریخ کا ادنا سا طالب علم ہوں، اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ کبھی بھی، چاہے وہ بھٹو صاحب کا دور ہو جب بھٹو صاحب کے مقابلے میں 8-9 جماعتیں اکٹھی ہو گئی تھی، نظام مصطفیٰ کی تحریک تھی، چاہے وہ ان سے بھی پہلے محترمہ فاطمہ جناح کا ایوب خان کے ساتھ ایک ٹاکرا ہو، یا پھر وہ ایم آر ڈی کی موومنٹ ہو جناب ضیاء الحق صاحب کے خلاف، یا پھر میاں صاحب یا بی بی شہید کے بیچ میں جب آپ کو تو یاد نہیں ہوگا 2000 بھی آپ نے کہ جب میاں صاحب کی حکومت ختم ہوئی 1990 والی، 93 میں سپریم کورٹ نے بحال بھی کیا، لیکن وہ حال نہیں ہو سکی. پھر مشرف صاحب کا دور. تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے سیاسی مسائل کا حل عدالت سے کبھی نہیں نکلا. ہاں، ایک صورت میں عدالت سے ریلیف ملا جب پہلے سیاسی لوگ بیٹھ کے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات چیت کا کوئی حل نکلا، تو پھر عدالت سے بھی ریلیف آیا. اس لیے میں اس پہ بڑا کلیئر ہوں. دیکھیں، میرے لیے اہم اور کوئی نہیں ہے. میرے والد صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں، اور ان کے بعد جو مجھے سب سے زیادہ عزیز شخصیت ہے وہ عمران خان. تو میری تو کنسرن میری جماعت اور میرا لیڈر اور میری یہ موومنٹ ہے. کیوں نہیں عمران خان اسپتال شفٹ ہوئے؟ کس نے اس میں ٹانگ اڑائی؟ ہمارا کس سے کیا لگا؟ ہمیں عمران خان سے مقصد ہے. میں تو چیئرمین گور صاحب سے بھی یہ بات کی، نہیں، آپ کے خیال میں علی محمد صاحب میں قومی اسمبلی میں نے یہ بات چیئرمین گور صاحب کو کی. یہ ابھی جو اجلاس ختم ہوا ہے نا، جی، ابھی جو اجلاس ختم ہوا ہے، اجلاس ختم ہونے والے دن بھی میں نے چیئرمین گور صاحب سے بات کی کہ اگر آپ کو کوئی آفر تھی سپریم کورٹ کی وہ ڈائریکشن کے بعد کہ عمران خان کو اسپتال شفٹ کیا جائے، آپ کو آفر اگر تھی کہ آپ خان صاحب کے ساتھ جائیں، آپ کو جانا چاہیے تھا، کسی کی پرواہ نہ کرتے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، چاہے خان صاحب ہوں، چاہے چیئرمین صاحب ہوں، چاہے کوئی اور ہو، جس کو آفر ہو وہ ضرور جائے. یہ جو کنڈیشنز عائد کی جا رہی ہیں، کیونکہ اگلے روز علی محمد صاحب میرے پروگرام میں بیرسٹر عقیل ملک صاحب تھے، انہوں نے کہا حکومت بالکل فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتی ہے، ملاقات کروانا چاہتی ہے، لیکن یہاں پر ایس او پیز کی خلاف ورزی ہوتی ہے. باہر عدالتی احاطے میں جب منع کیا گیا ہے، ادھر آ کے پریس کانفرنس کی جاتی ہے، میڈیا سے خطاب کیا جاتا ہے، پھر شرائط جو عائد کی جاتی ہیں جس میں آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے برملا آ کے کہا تھا ایک شخص کی ملاقات کی اس کو اجازت نہ ہونی چاہیے، 18 لوگوں کی ملاقات کرائے. سو آپ سمجھتے ہیں ایون فیملی کی طرف سے بھی اس قسم کی شرائط نہیں رکھنی چاہیے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب ایک سیاسی اسیر ہیں، اور ان سے ان کی سیاسی قیادت کا ملنا انتہائی ضروری ہے. عمران خان اس وقت اس ملک کی سب سے بڑی جماعت کے سب سے بڑے لیڈر ہیں. تو جو کروڑوں ووٹر سپورٹر ہیں، ان کو عمران خان صاحب نے 1-2 لوگ نامزد کیے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو اب مذاکرات کو لیڈ کریں گے، اب پارٹی کو لیڈ کریں گے. پارٹی کو چیئرمین گور صاحب یا سلمان راجہ صاحب لیڈ کریں گے، مذاکرات کو چنگلئی صاحب اور ناصر عباس صاحب لیڈ کریں گے. تو یہ ہماری وہ سیاسی لوٹ ہو گئی. باقی فیملی ہے، دیکھیں وہ سیاسی لوگ نہیں ہیں، ان کی کوئی بات اگر ایسی ہے بھی اتنا، آپ کیوں حکومت اس پہ اتنا ایکشن لیتی ہے؟ بہنیں ہیں یا فیملی ممبر، ان کو تو غصہ بھی ہوگا، تکلیف بھی ہوگی، ان کا رشتہ ہے، اس کو وہ سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن آپ سیاسی قیادت کو تو جانے دیں. اگر کوئی سیاسی آدمی بھی باہر آ کے کوئی غیر ذمہ دار بات کرتا ہے، پھر میں آنسر بنوں. لیکن فیملی ممبرس کا ہم کس طرح جواب دیں؟ وہ ان کا بھائی ہے، وہ ان کا جذباتی تعلق ہے. اگر وہ سخت بات کر بھی دیتی ہیں، اس پہ اتنا ایکشن کہ عمران خان کو 8 مہینے تک آپ کاٹ دیں، مطلب ہے کہ وہ ایک
ملاقات سے ہی کاٹ دیں. یہ کتنی بڑی زیادتی ہے, اٹس اگینسٹ ہیومن رائٹس. اس طرح تو کوئی ہاتھ لے کے اور دہشت گردی کے ملزم کے ساتھ بھی ایسا نہیں کیا جاتا. رائٹ. میں علی محمد صاحب میں چاہوں گی کہ میں آپ کا رسپانس اس پہ بھی لوں. اقبال آفریدی صاحب نے گزشتہ روز پریس کانفرنس کی, ذرا سن لیجئے. وہ اسی ملاقات سے متعلق وہ ایک اور مدعا سامنے رکھ رہے ہیں, ذرا سنتے ہیں. خان صاحب نے ہدایت دی ہے کہ آپ اسلامی بزنس میں چلائیں, اور بہت ساری قائدین ایسے ہیں کہ وہ فکر کے ساتھ دیکھ کے انہوں نے فیصلہ کیا ہے جب آپ خان کی ملاقات کریں گے تو انسٹرکشن دے گا کہ آپ نے اسمبلی اجلاس نہ چلائے, لہٰذا اس کی ملاقات بند کرے. علی محمد صاحب, اقبال آفریدی صاحب گزشتہ روز فرما رہے تھے, آپ نے سنا ہوگا کہ اسمبلی کی کارروائی نہ چلائی جائے, اس لیے ہمارے چند قائدین نے اسپیکر کے ساتھ مل کر عمران خان کی ملاقات بند کروا رکھی ہے. اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے. میں الزامات کی سیاست نہیں کرتا, نہ ان پہ کبھی کامنٹ کرتا ہوں. اب پارٹی کے اندر کوئی ایشو ہوا ہے, پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے, اس کو سیاسی قیادت ہماری دیکھ لے گی. اس کو میرے خیال میں شاید چیئرمین گور صاحب یا ستیتر صاحب دیکھ لیں کہ وہ ایک بدقسمتی سے ایک واقعہ ہوا کہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے. دونوں طرف سینئر لوگ ہیں, اقبال بھائی 96-97 کے ممبر ہیں, اسی طرح دوسری طرف جو کچھ دوست ہیں وہ بھی پرانے لوگ ہیں, وہ بھی 96-97 کے ساتھی ہیں. تو پبلک میں اس پہ بات نہ کی جائے تو بہتر ہے. میرے خیال میں اندرونی معاملات کو اندر ہی بیٹھ کے حل کیا جائے گا. رائٹ. بٹ علی محمد صاحب, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ جہاں پر ملاقات کو بحال کروانا ہے اور یہ جو حکومت کے ساتھ مذاکرات ہے, اب آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے کہ حکومت کے ساتھ, اور آپ نے کہا کہ مسئلے کا حل جو ہے وہ عدالتوں سے تو نہیں نکلنا, الٹیمیٹلی آپ نے آ کے اس کا پولیٹیکل سولوشن ہی نکلنا ہے اور سب نے بات کرنی ہے. بٹ یہ موجودہ حکومت جو کہ جن کے حوالے سے آپ کے لیڈر کی جو ہے وہ سٹانس ہے کہ یہ چور ڈاکو ہیں, ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی اپنے پرانے سارے وہ غم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں پر 2018 میں آپ لوگ نے آنے کے بعد ان سب کو کس طرح سے کٹہرے میں رکھا اور جو کچھ اپوزیشن کے ساتھ ہوا. سو یہ کیوں دینا چاہیں گے آپ کو اسپیس کہ آپ مذاکرات کے ذریعے جو ہے وہ آپ دوسرے اینڈ پہ آ جاؤ, پھر یہ الٹیمیٹلی ایک ریسیونگ اینڈ پہ ہو. میں تو فیکچوئل سیاست کرتا ہوں. میں اس وقت بھی حلقے میں ہوں. صبح میں حلقے میں 3 فوجیاں 3 نوجوانوں کو شہید کیا گیا ہے. میں ان کے ابھی ادھر فاتح سے واپس آئی ہوں. آپ مجھے بتائیں, یہاں خیالی باتیں چلتی ہیں, میدان کی دنیا کی عملی دنیا کی باتیں چلتی ہیں. خیالوں میں ہم عمران خان کو دنیا کا بادشاہ بنا دیں, ممکن ہے؟ عمران خان کی رہائی کے لیے پریکٹیکل سٹیپ بتائیں. میں تو پریکٹیکل آدمی ہوں. احتجاج کی جب بات ہے, جب ہم احتجاج کر رہے تھے بہت سے تھے ہی نہیں. اپنا رژیم چینج کے بعد جب احتجاج کی ٹاسک مجھے خان صاحب نے دیا, میں پورے پنجاب میں نکلا. پورا پنجاب والوں نے ہمیں دے دیا. الیکشن جیت کے میں کراچی گیا, میں کوئٹہ گیا, میں مختلف جگہوں پہ, میں پنڈی میں نے مراد سعید نے کمپین کی. لیکن حالات کے مطابق آپ فیصلے کرتے ہیں. کبھی احتجاج کے حالات ہوتے ہیں, کبھی مذاکرات. ابھی اگر کسی نے احتجاج کرنا ہے, میں نے روکا ہے, کسی نے روکا ہے, آئے نا, لیکن پھر باہر بیٹھ کے پھر ڈرامے نہ کرے. پھر پاکستان آئے, یہاں لیڈ کرے, یہاں اس گرمی میں نوجوانوں کو نکالے, ہم اس کے ساتھ ہوں گے. لیکن اس طرح سے نہیں ہوتا. دیکھیں, احتجاج کے لیے آپ ایک ٹیمپو بناتے ہیں, پورے ملک میں لوگ نکلتے ہیں, تنظیم ہوتی ہے. پنجاب میں تنظیم کے ادھر, پنجاب میں تنظیم ہی کوئی نہیں. پنجاب اگر نکلے گا نہیں تو صرف پشتونوں کو ادھر لا کے گولیاں مروانی. آپ یہ کتنے جنازے پختونخوا گئے ہیں, کسی کو پتا ہے؟ کوئی کے گھروں میں گیا, واحد علی محمد ہے جو سب کے گھروں میں گیا ہے. کوئی 1 2 3 کے گھروں میں گیا, ہری پور, ایبٹ آباد, یہ اسلام آباد, یہاں پہ اٹک میں, یہاں میرے مردان میں, 4 صدے میں, ہر جگہ علی محمد گیا ہے. باتیں نہ کریں زیادہ. اگر کسی کو شہیدوں سے یا آپ کے کارکنوں سے زیادہ پیار ہے, ویئر ور یو؟ ڈڈ یو اٹینڈ ایون دی فیونرل؟ جنازوں میں گئے ہو, دعاؤں میں گئے ہو؟ آپ کو کوئی گولی مارتا ہے اگر آپ پاکستان میں واپس آ کے کسی کی فاتحہ پڑھتے ہو؟ دیکھیں, اس طرح نہیں ہوتا. اگر آفر ہے مذاکرات کی, آپ اویل کریں. اگر حکومت کے دل میں چور ہے, 5 منٹ میں صاف پتہ لگ جائے گا. لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ مذاکرات نہیں کرتے, اوکے نہیں کرتے, دین واٹ؟ 24ویں ترمیم کے بعد والی عدالتوں میں جانا ہے آپ نے, جہاں آپ کو تاریخ تک نہیں ملتی. یا پھر آپ نے لوگ کدھر نکالنے ہیں؟ کیا 250, 300, 500, 1500 بندوں سے اڈیالہ کے باہر خان نکل آئے گا؟ اگر آپ نے 50,000 بھی جمع کر دیے تو اڈیالہ کا دروازہ نکلے گا ایک پولیٹیکل ڈائیلاگ کے بعد عدالت کے حکم سے. یہ بھی میں بتا دوں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہاں وزیر اعظم کہہ دے کہ کھول دو. نہیں, وزیر اعظم کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب بھی کسی کی بات ہوگی, اس کے بعد حالات بہتر ہوں گے, کچھ ٹھنڈی ہوائیں چلیں گے. جس طرح میاں صاحب نکلے, کیا آپ کیا سمجھتی ہیں میاں صاحب کو صرف ایک عدالت کے آرڈر سے نکلے؟ میرا نہیں خیال. میرا خیال ہے کہیں کوئی بیٹھک ہوئی ہے, اس کے بعد کوئی راستہ بنا ہے. وہ پلیٹلیٹس جو نیچے گرے تھے وہ اچانک لندن کے اوپر کیسے چلے گئے؟ دیکھیں, سیاسی معاملات کا حل ہمیشہ سیاسی ہوتا ہے, روڈ پہ بھی فیصلے ہوتے ہیں. اور وہ بھی حکومتی اینڈ سے بھی آپ لوگ کے لیے یہی ایک جیسچر بار بار شو کیا جا رہا ہے کہ آپ آئے, کمیٹیوں میں بھی واپس آ جائے. آخر میں جاتے جاتے ایک لائن میرے سے لے لیں جی. تپش جس کا سینہ برداشت کر رہا ہے نا, اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی, جو جیل میں پڑا ہوا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ڈائیلاگ کرو.
रास्ता निकालो, मौका ज़ाया मत करो। जो कि कहते हैं नहीं हमने एहतजाज से करना है, उनको फिर मेरी एक रिक्वेस्ट है, अली मोहम्मद तुमसे एक कदम आगे होगा, लेकिन या तो फिर मुल्क वापस आओ या फिर जिधर छुपे हुए उधर से बाहर निकलो। छुप के या बाहर से रिमोट कंट्रोल पे तरीके नहीं चलती, इधर आओ मैदान में, अली की तरह खड़े रहो मैदान में, राइट। फिर पता लगे आटे दाल का भाव। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद साहब, थैंक यू सो मच। वक्त की कमी है बट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग शो। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रुकन कौमी असेंबली अली मोहम्मद खान साहब इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि अल्टीमेटली जो सोल्यूशन है वो एक पॉलिटिकल सोल्यूशन, मसला सियासी है, इसका सियासी हल निकलना है, अदालतों से फैसला ज़रूर होना है, लेकिन एक बैठक और मुज़ाकरात के आप हामी भी हैं। वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मामलात जो है वो हल की जानिब बढ़े। और अगर जो मज़ाहमत की बात करता है तो अली मोहम्मद साहब का उनको मशवरा और उनको पैगाम यही है कि वो वापस पाकिस्तान आए, मैदान में आए और इमरान खान के लिए, जो कि इस वक्त एक तपिश बर्दाश्त कर रहे हैं, जेल में 3 साल से कैद हैं, सो उनको उनकी रिहाई को मुमकिन बनाने के लिए मैदान में आके लड़ा जाए। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।